بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھائی کرنی ہے۔ سب سے پہلے اسٹوڈینٹس، حضرت عمر بن عبدالعزیز کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی وصیت کے مطابق خلیفہ نامزد کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم و محکوم کے درمیان امتیاز ختم کر کے سماجی مساوات اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کے بعد عجز و انکساری کی بھی زندگی بسر کی۔ آپ کی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خیر کے ایسے ہی چراغ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد چاروں خلفائے راشدین کا دور امن و سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور تھا۔ اس دور کے بعد زمانہ انتشار اور بدامنی کا رہا۔ پھر ایسا متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا کہ جس نے خلافت راشدہ کی دور کی یاد تازہ کر دی۔ عمدہ حکمرانی کرنے کی وجہ سے ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا بھی خطاب دیا گیا۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی مانی جاتی ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کی کتاب پہ کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں: عبرت، ہوس پرستی، تشبیہ، بیت، صیغہ راز، ملوکیت، آفرین، تقوی، بیت المال، جزیہ، ترویج، دار فانی۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خیر و شر یعنی اچھائی اور برائی، نیکی اور بدی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی بھی متعدد مثالیں موجود ہیں اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور کم نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں، یعنی نصیحت حاصل کریں اور خوف خدا کریں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ اگر انسان اپنی ذات صفات کی بنیاد پر زندہ سلامت رہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں۔ اعمال خیر یعنی کہ خوبیاں، اچھے اعمال، نیک عمل۔ خیر ایک چراغ ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ ہوس پرستی کہتے ہیں لالچ یا بری عادتیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خیر کے ایسے ہی چراغ نمائندہ اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ خیر یعنی کہ اچھائی کے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ ان چاروں خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بہترین دور ہے۔ نفاذ کہتے ہیں لاگو کرنا، کسی چیز کو رواج دینا۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار اور بدامنی کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسے اندھوناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ تاہم اسلام کو پھر ایک ایسا متقی کہتے ہیں تقوی والا یا پرہیزگار، اچھا انسان، متقی انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا۔ خلیفہ کہتے ہیں مسلمانوں کا حاکم، کہ جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع کہا گیا۔ توسیع کہتے ہیں وسعت کہا گیا، اور عمدہ حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں ظاہری طور پر تو بہت مختصر عمر پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازوال اخلاقی جرأتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ نامزد کر دیا یعنی کہ مقرر کر دیا، اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت لے لی یعنی کہ کسی پیر کی مریدی اختیار کرنے کا کہا، مگر اس کا نام صیغہ راز رکھا گیا، یعنی کہ راز میں رکھنا یا کسی کو نہ بتانا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی، وصیت کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے کسی کی نصیحت، تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام درج تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ مرنے سے پہلے کی جانے والی نصیحت جو اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف اور ملوکیت کی نشانی ہے، یعنی بادشاہت کی نشانی ہے۔ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کریں، یعنی کہ اپنا حاکم، مسلمانوں کا حاکم، تاہم لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طریق ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے یعنی کہ کہنا مانے، اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کی ہماری پڑھائی یہاں تک مکمل ہوتی ہے، باقی پڑھائی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ پڑھائی کے دوران میں نے آپ کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائیں، وہ معنی آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنے ہیں تاکہ آپ کو سلیس کرنے میں آسانی ہو۔ اسٹوڈینٹس، معنی کے ساتھ ساتھ آپ کی بک پر سوالات دیے گئے ہیں، وہ سوالات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ شر کی مثالیں، خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا گیا ہے، عمر ثانی کا خطاب، خلیفہ منتخب ہونے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کس طرح زندگی گزار رہے تھے، احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کرتا ہے، یہ سوالات آپ نے اپنی نوٹ بک سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خلاصہ بھی اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ خلاصہ آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے اور اس کی پکچر ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے۔ سوالات کے جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ۔